سینچری میں انسانیت نے بہت ترقی کی ہے ظاہری طور پر، اور آج جس دور کے اندر ہم ہیں یہ انسان کا اچھا خاصا ترقی یافتہ دور ہے کہ جہاں پر انسان آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سہارے سے دنیا کے سارے کام انجام دے رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے میسنجر تھے کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا؟ کیا وہ اس ٹیکنالوجی سے واقف نہیں تھے؟ تھے واقف۔ کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انسان گریجولی اتنا اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لے گا کہ وہ اپنے مادے کو، اپنے میٹر کو، اپنی ظاہری زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، لیکن انسان اپنے باطن کو، اپنے انر کو بہتر نہیں بنا سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن آپ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا متقیان نے سلونی کا دعویٰ کیا کہ پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا ہے۔ وہ پوچھنے والوں نے آپ کے سامنے کیا کیا پوچھا۔ سم ٹائم ہم کہتے ہیں کاش ہم ہوتے تو ہم یہ پوچھتے، ہم نے بھی کچھ نہیں پوچھنا تھا۔ جب ہم وہاں ہوتے تو ہم نے بھی وہی پوچھنا تھا، کیونکہ برین کی جو کیپیسٹی تھی عقل کی وہ اتنی تھی، اس سے زیادہ برین فلورش نہیں کر پایا تھا۔ آج عقل ادراکات کو، چیزوں کو درک کرنے میں اس زمانے سے آگے نکل آئی ہے، کیونکہ ٹائم فلائی کیا ہے انسان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ لوگوں نے وہی سوال کیے، سر پہ بال کتنے ہوں گے، یوں کتنا ہوگا، فلانا کیا ہوگا، درخت پہ پتے، وہی، کیونکہ کیپیسٹی اتنی تھی۔ ہم بھی ہوتے ہم بھی یہی سوال کرتے۔ لیکن مولا متقیان نے کیا دعویٰ کیا؟ کہا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ خب امام حق ہے۔ ابھی آپ نے قرآن کی آیت بھی سنی کہ حق یعنی ٹروتھ، یعنی جو ہمیشہ رہے گا، کنسسٹنسی ہے۔ اور حق مولا متقیان کے لیے تو حدیث ہے اسٹریٹ، علی المال حق وحق المال علی۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو خود حق ہو وہ بات صرف ایسی کہہ دے؟ اس کا مطلب ہے کہ امام علی آسمان کے راستوں سے واقف تھے، لیکن بتایا نہیں۔ بتا دیتے ہم مارچ پہ اسی وقت چلے جاتے۔ نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ امام جانتے تھے کہ یہ انسان ترقی کرے گا اور اسپیس پر چلا جائے گا، لیکن یہ انسان نہیں بن پائے گا۔ اسی لیے نہج البلاغہ انسان بننے کا فارمولہ ہے۔ نہج البلاغہ میں آپ کو فارمولے اور اسپیس نہیں ملے گا، اے آئی کی کوڈنگ نہیں ملے گی آپ کو۔ کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ یہ ظاہری کام انسان کر لے گا، مگر انسان اپنے باطن کو ڈیکوڈ نہیں کر پائے گا۔ اسی لیے امام نے انسانیت کی بقا کا فارمولہ دیا، اور اسی بقا تک پہنچنے کے لیے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے درود بھیج دے محمد اللہم صلی علی محمد۔ نبوت سے، پروفیسی سے امامت تک کے گیپ کو کور کیا ہے، اور اٹس ناٹ ایزی، یہ آسان نہیں تھا اس دور کے اندر کہ جہاں ڈارکنیس اتنی زیادہ تھی، ظلمات اتنی زیادہ تھی، منافقت اتنی زیادہ تھی۔ اس اندھیرے میں نبوت سے امامت تک کے سفر کو، ہیومینٹی کو کنیکٹ کیا ہے، اور یہ وہی کر سکتا تھا کہ جو خداوند متعال کی طرف سے اس ڈیوٹی پر اسائن کیا گیا ہو۔ یہ کسی اور کے بس کا کام نہیں تھا، وہ بھی ایک خاتون ہوتے ہوئے۔ تو عزیزان محترم، بہرحال ہم بہت ساری چیزیں ظاہری لیتے بھی ہیں، سیرت پر عمل کرنے کے لیے، اپنی لائف سٹائل کو بہتر گزارنے کے لیے ہمیں ان کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، ان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، لیکن مور فوکس ان کا بھی کیا چیز ہے کہ اتنے سالوں ہو گئے ابھی تک ہم ان سے کنیکٹ ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ دشمن نے اتنی کوشش کی کہ ان کے ذکر کو مٹا دے؟ 70 سال تک کئی ہزار ممبر مولا متقیان کے خلاف بولتے رہے، مگر آج بھی دنیا میں علی علی ہو رہا ہے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی ظاہر کو نہیں، انہوں نے باطن کو فوکس کیا، اور جب باطن کو فوکس کیا تو خود بھی نور ہے۔ نور کو نہ ٹائم کی ضرورت ہے نہ اسپیس کی ضرورت ہے، وہ ہر دور میں اپنی روشنی کو بکھیرتا رہتا ہے، اور یہی نور جو ان کے وجود سے نکلا وہ آج بھی دیکھیں کہ کتنے سو سال گزرنے کے بعد دنیا کے ہر خطے کے اندر ہم ایام فاطمیہ جو ہے وہ اس کی مجلسوں کا انعقاد کر رہے ہیں۔ یہ ہم نہیں کر رہے، یہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ذکر ہو، اور ان کا ذکر کوئی نہیں کر سکتا جب تک وہ خود نہ چاہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے نجاست کو ان سے دور کر دیا ہے، اور اگر کوئی نجس ہے تو ان کا ذکر بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ خدا کا شکر کریں کہ ہمیں خدا نے، بہرحال خطا کار ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، گناہ گار ہوں، لیکن پھر بھی طہارت کو کسی نہ کسی طریقے سے میرے وجود سے ان الفاظوں کو بکھیر رہا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو یہاں سمجھیں کہ ان کا کام زیادہ فوکس انسان کے انٹرنل اسٹرکچر پہ تھا، اور بی بی نے بھی جو پوری زندگی میں آپ دیکھیں کہ 18 سال کی زندگی ہے، 18 ایئرز کی لو، 18 سال کچھ نہیں ہوتے ہیں۔ آپ اگر اپنی زندگی کی طرف دیکھیں تو 18 ایئرز از نتھنگ۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہم نے 18 سال میں کیا کیا تھا، انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا 18 سال میں، اس تو کالج کے اندر جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں پتا۔ لیکن ایک خاتون 18 سالوں میں، 18 ایئرز میں اتنا کام کر گئیں کہ سیدۃ النساء العالمین بن گئی، اور یہ یعنی اول انسانیت سے the start of humanity till the end of humanity، ایک خاتون سب کی سردار ہو گئی۔ وہ کیا چیز ہے؟ آپ بولیں گے کہ صرف میٹر ہے، صرف مادہ ہے؟ مادہ تو بہانہ تھا کہ اللہ نے حور الانسیہ کر کر جو ہے وہ انہیں روئے زمین پر اتارا، لیکن حقیقت میں وہ نور ہے کہ جسے خدا نے تمام مخلوقات کی خلقت سے پہلے خلق کیا، وہی مقصد کائنات ہے۔ اب جتنا آپ اپنے آپ کو اپلفٹ کریں گے، اپنے آپ کو انہینس کریں گے، اتنا یہ نور آپ کے وجود کے اندر پینیٹریٹ کرے گا۔ تو یہاں سب سے پہلے ہمیں یہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم جب ان کی طرف متوجہ ہوں تو ہم اپنے انر کی اصلاح کریں، اور دے آر دا آرکیٹیکچر آف ہیومن ڈیزائن۔ ایکچولی انہوں نے انسان کے انٹرنل ہیومینٹی کو ڈیزائن کیا ہے۔ یہ جانتے تھے کہ نفس کن کیفیات سے گزرتا ہے، یہ جانتے تھے کہ قلب کو سلامتی کیسے دینی ہے، یہ جانتے تھے کہ کس طریقے سے عقل جو ہے وہ ادراکات کی طرف جائے گی، سالم ہوگی، یہ جانتے۔ دنیا کی کوئی چیز نہیں جانتے۔ آپ سی ٹی اسکین کر لیں، آپ کو برین کے اندر کی پرابلم، آپ کو ہارٹ کے ایشوز، آپ کو اسپائنل کارڈ کی وینز کے پرابلم نظر آ جائیں گے، لیکن آپ کو دنیا کی کوئی اسکینر مشین یہ نہیں بتائے گی کہ آپ کے اندر بغض کتنا پایا جاتا ہے، آپ کے اندر، خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ بولے کہ میں آپ کو ویسے کہہ رہا ہوں کہ کسی کے اندر کینہ کتنا ہے، جھوٹ کتنا بولتا ہے، منافقت کتنی ہے، کوئی بھی سوائے ان ہستیوں کے۔ اور اللہ نے ان کے نام کو ایسا قرار دیا ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد کہ علی آپ کا نام ایسا ہے کہ مومن کی پہچان ہے اور منافق کو الگ کر دیتی ہے۔ صرف ایک نام سکینر ہے، نام لیا جائے، چہرے بتاتے ہیں کہ کتنا یہ اندر سے مولائی ہے اور کتنا اوپر سے یہ ہے۔ تو عزیزان محترم، خوب آپ دیکھیں کہ ان کی تعلیمات کتنی بہت